الحمد للہ رب العالمین۔ عورت اگر اکیلی ہے تو وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کی آواز کوئی اور نہ سنے۔ ایک مسئلہ سمجھے، جیسے عورت اذان نہیں دے سکتی، کیونکہ اذان میں تو ہم نے آواز سنانی ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، تو اس لیے کہ اس کی جیسے جسم پہ پردہ ہے، اس کے اسم پہ بھی پردہ ہے اور اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت کا نام بھی نہ لیا جائے۔ اس لیے آپ سارے قرآن پاک کو دیکھ لیں، صرف بی بی مریم کا نام لیا ہے اور کسی کا نام نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں بھی بس نام لکھے، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون، امرأۃ العزیز، نام نہیں لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی اماں کے بعد کہ نام کیا ہے، نام نہیں لیا۔ اِذْ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، نام نہیں لیا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ عورت کے نام پر بھی پردہ ہے، اس کو نام سے نہ پکارا جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں بھی نام سے نہ پکارے، بلکہ کہ یا بنت فلان ہے، فلاں کی بیٹی، یا جیسے چچزاد بہن ہوتی ہے یا کوئی رشتہ ہوتا ہے کہہ سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس کے جسم پہ بھی پردہ، اسم پہ بھی پردہ، آواز پہ بھی پردہ، کیونکہ آواز سے لوگ جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دیکھا نہیں آپ نے، گانے والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو گانے والیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کوئی حور پری تو نہیں ہوتی نا، آواز میں مر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے آواز پہ بھی پابندی لگائی۔ ہاں اگر گھر میں اکیلے بیٹھی ہے، وہاں وہ زور زور سے قرآن پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ائمہ میں اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، چونکہ وہ ناپاک ہے اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی قرآن حفظ کر رہی ہے یا استانی ہے، وہ تو اگر 10 دن حیض ہے وہ تو بھول جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ پہن لے اور قرآن کو اس کا ہاتھ نہ لگے، پھر دیکھ کے پڑھتی رہے، پڑھ سکتی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ استانی بھی ہے، سنتی رہے، اگر کوئی لڑکی غلطی کرے تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن خود تلاوت نہ، چونکہ یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کو ناپاک آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، لے جائے کہ پڑھے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور اللہ نے قرآن کو ایسے مقام پہ رکھا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ،